انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان میں کرکٹ کا میلہ آج سے سجے گا۔ پی ایس ایل سیزن 10 کی تیاریاں مکمل، افتتاحی میچ سے پہلے ہوگی رنگ رنگ افتتاحی تقریب۔ لیجنڈ گلوکار عابدہ پروین صوفیانہ کلام پیش کریں گی۔ راک سٹار علی ظفر شائقین کا جوش بڑھائیں گے۔ ابرار الحق، طلحہ انجم اور نتاشا بیگ بھی تقریب کو چار چاند لگائیں گے۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ پنڈی اسٹیڈیم میں تقریب شام 7 بجے شروع ہوگی۔ ایک ٹرافی 6 دعوے دار، سبھی جیتنے کو ہیں بے قرار۔ بابر اعظم نے کہا آن پیپر تمام ٹیمیں مضبوط ہیں، شائقین کو اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ رضوان نے کہا لیگ کوئی بھی جیتے، جیت پاکستان کی ہوگی۔ شاداب خان بولے ٹائٹل کا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کنگز کے نائب کپتان حسن علی نے کہا کوشش ہوگی فینس کو بھرپور انٹرٹین کریں۔ شاہین آفریدی اور سعود شکیل نے کہا 10واں سال ہے، سب کو پی ایس ایل کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ بھی کرایا۔ ٹورنامنٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس براہ راست۔ کراچی کنگز نے حسن علی کو پی ایس ایل 10 کے لیے نائب کپتان مقرر کر دیا۔ ٹیم آنر سلمان اقبال کہتے ہیں حسن علی میں وہ جذبہ ہے جو کراچی کنگز کی پہچان ہے۔ ہم سب کا ہدف ٹرافی جیتنا ہے۔ کراچی کنگز کا نیا ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کا عزم۔ پاکستان انڈر 19 کے ریاض اللہ بنے کراچی کنگز کا حصہ۔ کراچی کنگز کے کھلاڑیوں کا تیسرا ٹریننگ سیشن۔ اوپننگ بیٹر جیمز ونس اور آل راؤنڈر خوشدل شاہ نے اسکواڈ جوائن کر لیا۔ کراچی کنگز کا پہلا میچ ملتان سلطان سے ہفتے کو ہوگا۔ ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ کا 10واں سیزن، ملک بھر میں چھائیں گے کرکٹ کے رنگ۔ یہ پھر بڑھائے گا شائقین کا جنون، روزانہ لائے گا کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام۔ اور لمحہ پرجوش باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے ماہرانہ تجزیے، کریں گے جاندار تبصرے۔ ڈریسنگ روم کے باہر یا اندر شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین سے نہیں بچے گی کوئی خبر۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کرکٹ میں کامیڈی کا تڑکا۔ عوام کے پسندیدہ ہوسٹ وسیم بدامی پھر کریں گے میزبانی۔ آج سے روزانہ رات 11:03 پر سے PRY نیوز پر۔ پاکستان نے ورلڈ انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ نور زمان کی شاندار کامیابی، فائنل میں مصر کے کریم الترکی کو شکست دے دی۔ ٹائٹل کی حتمی جنگ میں نور 2-0 کے خسارے میں تھے، تیسرے سیٹ سے پانسہ پلٹ دیا، 3-2 سے کامیابی سمیٹی۔ وننگ شاٹ لگتے ہی کوچ کورٹ میں آ گئے، نور کو جذباتی انداز میں سینے سے لگایا، سب سے لالی پرچم پہنایا۔ خوشی سے نور کے بھی آنسو جھلک پڑے۔ کور کمانڈر کراچی نے ٹرافی پیش کی، وزیر اعلیٰ سندھ نے گولڈ میڈل پہنایا۔ نور زمان سابق برٹش اوپن چیمپئن قمر زمان کے پوتے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کی نور زمان کو مبارکباد، کہا پوری قوم کو نور زمان پر فخر ہے۔ مریم نواز نے کہا عزم مضبوط ہو تو کوئی بھی خواب ناممکن نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی نور زمان کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر بیلاروس پہنچ گئے۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف منسک کے وکٹری اسکوائر بھی گئے، منسک کے میئر نے خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم نے جنگ عظیم دوم کی یادگار پر پھول رکھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ساتھ تھے۔ الیگزینڈر نے شریف برادران کو اپنے فارم ہاؤس پر عشائیہ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بھی عشائیے میں شرکت۔ شہباز شریف آج بیلاروس کے صدر سے ملاقات کریں گے، دو طرفہ معاہدے بھی متوقع۔ وزیر تجارت جام کمال نے غیر ملکی میڈیا کو بتایا 6 ماہ میں دونوں ملکوں کے درمیان کئی اہم ملاقاتیں ہوئی۔ بس، ٹرک اور ٹریکٹر کی تیاری میں شراکت پر بھی بات چیت ہوگی۔ زراعت میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے تعاون چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی ٹھان لی، قومی اسمبلی کا اجلاس چلنے نہ دیا۔ 22 PPI اراکین اچانک ایوان سے چلے گئے، کورم ٹوٹ گیا۔ آغا رفیع اللہ نے کہا جب تک نہروں پر قرارداد ایجنڈے میں نہیں لاتے حکومتی بزنس نہیں چلنے دیں گے۔ نون لیگ منصوبے کی آڑ میں پیپلز پارٹی اور اداروں کو لڑانا چاہتی ہے۔ آپ کی دوغلی پالیسی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ نون لیگ چاہتی ہے پیپلز پارٹی بھی PTI کی طرح تشدد کا راستہ اپنائے۔ شازیہ مری نے کہا پیپلز پارٹی نے 7 اپریل کو قرارداد جمع کرائی تھی۔
جائز مسائل پر بحث نہیں کرنے دیں گے تو سخت رد عمل آئے گا۔ نون لیگ اور اسپیکر آفس نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو کی ایم این ایز کو نہروں سے متعلق ٹف ٹائم دینے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آج بھی حکومت کو اجلاس کی کارروائی نہیں چلانے دے گی۔ درہ سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ اختلاف رائے موجود ہے، میں کبھی اس کو ڈینائی نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیانات ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے، پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ہو بھی گیا تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ میں اختلافات، صاحبزادہ حامد رضا نے اعتراف کر لیا۔ کہتے ہیں سیکرٹری جنرل اور چیئرمین میں اختلاف رائے ہے، انکار نہیں کر سکتا، اگلے 2-3 دن میں معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ عمر ایوب کا کہنا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات سے کیا لینا دینا، ان کے پیٹ میں کیوں درد رہتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ عمر ایوب نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو خط لکھ دیا، لکھا ملاقاتوں کی فہرست پہلے ہی جیل انتظامیہ کو بھیجی گئی ہے، اس پر ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے بعض احکامات ہیں، جیل عملے کا خط وصول کرنے سے انکار۔ عمر ایوب کا کہنا ہے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، توہین عدالت کی درخواست دائر کروں گا۔ مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا، کہا مسلم حکومتوں پر غزہ کے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے 50,000 کلمہ گو ذبح کر دیے گئے، مسلم ملکوں کی فوجیں اور اسلحہ کس کام کا ہے۔ مفتی منیب نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو بے حس قرار دیتے ہوئے کہا مسلمانوں پر جہاد فرض اور فلسطین کی نصرت واجب ہے۔ فلسطین قومی کانفرنس کا متفقہ اعلامیہ جاری، آج جمعے کا دن یوم مظلوم اور محصورین فلسطین کے طور پر منایا جائے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے والے ممالک غیر مشروط جنگ بندی کا سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ، سلامتی کونسل کا فوری اجلاس طلب اور پاکستان سے پہل کرنے کا بھی مطالبہ۔ میں اس مسلم لیگ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی تو ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کو جھٹلا رہے ہیں۔ میں اس معیشت پر لعنت بھیجتا ہوں جو یہودیوں کے رہنما کرتا ہے۔ فلسطینی ایشو پر حکومت پاکستان کا موقف جاننا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کو برطانیہ کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا۔ نون لیگ سے کہوں گا آپ ہی تو ہیں جو قائد اعظم کا موقف جھٹلا رہے ہیں۔ پاکستان میں جب مشکل وقت آتا ہے تو پیچھے یہودی سازش ہوتی ہے۔ سربراہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا ہماری حکومت پھٹی ہوئی قمیض کی طرح ہے، بجائے اپنے صدر کی ماننے کے پتہ نہیں کس کی مان رہی ہیں۔ گرینڈ اپوزیشن اتحاد کے لیے جے یو آئی کا اجلاس 19 اپریل کو ہوگا۔ جے یو آئی کو تحریک انصاف کے اندرونی معاملات اور پس پردہ بات چیت پر تحفظات، اجلاس سے قبل پیچھے رہنماؤں سے فضل الرحمان کی ملاقات کا امکان۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کی شمالی غزہ کے علاقے شجاعیہ میں 45 مقامات پر بمباری، درجنوں فلسطینی شہید۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,846 ہو گئی۔ غزہ میں امداد کی بندش کو 6 ہفتے ہو گئے۔ امدادی مراکز پر کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے لگیں۔ غذائی قلت سے 60,000 سے زائد بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ جان بچانے والی ادویات بھی ناپید۔ چین کے ساتھ معاہدہ کرنا پسند کروں گا، اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہلے تھے۔ دنیا نے تجارت کے معاملے پر ہم سے انصاف نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا محصولات سے حاصل رقم سے قرض چکائیں گے۔ دنیا کے کئی ملک ہم سے بات چیت کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ کل کا دن زبردست اور تاریخی تھا، سب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، مقصد حاصل کر لیا، مہنگائی، بے روزگاری، شرح سود میں کمی ہو رہی ہے۔
ٹرمپ دنیا کے پہلے رہنما ہیں جنہوں نے معیشت کے لیے عالمی اقدامات کیے. عالمی تجارت کے حوالے سے دنیا منصفانہ نہیں تھی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹمی بروس کی پریس کانفرنس. کہا روس سے امریکی شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. حال ہی میں روسی شہری کے بدلے ایک امریکی شہری کا تبادلہ ہوا ہے. استنبول میں امریکہ اور روس کے دو طرفہ تعلقات پر مذاکرات ہوئے ہیں. روس کے ساتھ مذاکرات میں سیکیورٹی یوکرین مسئلے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ روس یوکرین میں امن دیکھنا چاہتے ہیں. نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی کرنے کی منظوری دے دی. بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے کی حکومت کی درخواست منظور کر لی گئی. نیپرا نے بجلی سستی کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا. فیصلے کے مطابق بجلی قیمت میں کمی کا اطلاق اپریل سے جون 2025 کے لیے ہوگا. بجلی قیمت میں کمی کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے ہوگی. بجلی قیمت میں کمی کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا. فیصل آباد کے علاقے کھڑیاں والا میں رکشہ اور موٹر سائیکل میں ٹکر. 3 افراد جاں بحق. ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں جاں بحق افراد موٹر سائیکل پر سوار تھے. سپیڈ بریکر پر رکشہ اچانک بریک لگانے سے موٹر سائیکل سے ٹکرایا. کراچی میں سخی حسن 5 سٹار چورنگی کے قریب مشترکہ افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی. پولیس کے مطابق واٹر ٹینکر کسی کو ہٹ کر کے تیز رفتاری سے آ رہا تھا. بے قابو ہو کر سڑک پر الٹ گیا. موقع پر موجود مشتعل شہریوں نے واٹر ٹینکر کو آگ لگائی. ڈرائیور فرار ہو گیا. واٹر ٹینکر کو حادثہ کیسے پیش آیا تحقیقات جاری ہیں. کراچی میں گزشتہ روز ڈمپر جلانے کے واقعات حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت ہوئے. ڈی آئی جی عرفان بلوچ کا انکشاف. ڈی آئی جی ویسٹ نے بتایا 10 منٹ میں 8 سے 10 ڈمپر عام لوگ نہیں جلا سکتے. نامعلوم افراد اب نامعلوم نہیں رہے. ہم نے معلوم کر لیا ہے. 19 افراد کو گرفتار کر کے 5 مقدمات درج کیے ہیں. افواہوں سوشل میڈیا پر جھوٹی معلومات نے جلدی پر تیل کا کام کیا. کراچی میں بلدیہ مواد گوڈ میں گھر کے چھت کا حصہ گرنے سے 3 سال کی بچی جاں بحق. لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل. ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں گھر میں موجود دیگر افراد محفوظ رہے. کیا ملٹری کورٹس میں زیادہ سزائیں ہوتی ہیں اس لیے کیسز جاتے ہیں؟ عام عدالتوں میں ٹرائل کیوں نہیں چلتے؟ ملٹری ٹرائل کے لیے آزادانہ فورم کیوں نہیں ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کے سپریم کورٹ میں سیویلینس کے ملٹری ٹرائل کے خلاف کیس میں سوالات. جسٹس نعیم اختر نے ریمارکس دیے کنٹونمنٹ کے اندر شاپنگ مالز بن گئے. کسی دن مجھے اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو میں زبردستی داخل ہوں تو کیا میرا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے شاپنگ مالز کو ممنوعہ علاقہ تو قرار نہیں دیا جاتا. کراچی میں 6 سے 7 کینٹ ایریاز ہیں. وہاں ایسا تو نہیں ہے مرکزی شاہراہوں کو بھی ممنوعہ قرار دیا گیا ہو. جسٹس حسن اثر رضوی نے کہا ہم سپریم کورٹ کے 5 سے 6 ججز کلفٹن کینٹ کے رہائشی ہیں. وہاں تو ممنوعہ علاقہ نوٹیفائڈ نہیں ہے. اختر مینگل بلوچ قوم کے دشمن. اختر مینگل بلوچستان کے لیے بلوچ قوم کے لیے ناسور ہے. وہ دہشت گردوں کا ایک سرغنہ ہے. خواتین کے پیچھے پچھلے 4 دن سے اس کا وارنٹ گرفتاری ہے پیچھے چھپتا ہے. یہ دہشت گردوں کا بی ٹیم ہے. مہرنگ تو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے. مہرنگ کے خلاف 3 MPO کے علاوہ بہت سے FIRs موجود ہیں. بلوچ رہنماؤں نے اختر مینگل کو صوبے کا دشمن اور ناسور قرار دے دیا. بلوچستان کے سینئر وزیر میر صادق عمرانی نے کہا اختر مینگل دہشت گردوں کا سرغنہ اور عالمی قوتوں کا ایجنٹ ہے. علی مدد جتک بولے اختر مینگل 4 دن سے خواتین کے پیچھے چھپ رہی ہیں. یہ دہشت گردوں کی بی ٹیم ہے. بخت محمد کاکڑ بولے مہرنگ بلوچ دہشت گردوں کی آواز بنی ہوئی ہے. وفاقی وزیر حنیف عباسی کا کہنا ہے جو سیاستدان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا انجام بھی دہشت گردوں کے ساتھ ہوگا. گوادر کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں. پاکستان نے پیسے دے کر عمان سے خریدا.
ڈالرز کے کھیل سے وطن عزیز کو عدم استحکام کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیرپور تھری بیرواہ میں صحافی اللہ ڈینو شر کے قتل کا مقدمہ درج۔ مقدمہ اللہ ڈینو شر کے چچ آزاد بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں 7 ملزمان نامزد۔ کیس میں ایک لڑکی سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ مزید 2 ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی۔ کراچی بار کے صدر عامر نواز بڑائچ پر حملے کا مقدمہ میٹھا در تھانے میں درج۔ اقدام قتل پی کا ایک وکیل پر تشدد سمیت دیگر دفعات شامل۔ مدعی عامر نواز کے مطابق اتوار کو دریا سندھ سے 6 کنال نکالنے کے خلاف بیان کیا۔ اپنے آفس سے نکلا تو تبت سینٹر کے قریب موٹر سائیکل سوار نے روکنے کی کوشش کی۔ آیا چندرک روڈ پر گاڑی سے اترا تو 5 نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ ملزمان میرا فون، گھڑی اور گاڑی کی چابی ساتھ لے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کرن کامران اور اس کے بھائی کامران اور مستنصر نے حملہ کرایا۔ کراچی میں آر ٹی او کا پوائنٹ سیلز کی ٹیکس کی عدم ادائیگی کے خلاف آپریشن۔ شاپنگ مالز میں کارروائی کے دوران لاکھوں روپے کا جرمانہ عائد۔ شاپنگ مال کی 11 دکانیں سیل۔ اے سی ایف بی آر شہریار احمد کے مطابق معروف سٹورز پوائنٹ آف سیل کے نظام کے مطابق ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے۔ ٹیکس چوری کے مرتکب تمام سٹورز کو کم از کم 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ امریکہ میں ہسپانوی سیاح خاندان کا ہیلی کاپٹر کریش، 6 افراد ہلاک۔ ہیلی کاپٹر نیو یارک کے دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں پائلٹ اور 3 بچوں سمیت 6 افراد سوار تھے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار فیملی اسپین سے تفریح کے لیے امریکہ آئی تھی۔